انصاف کی کرسیوں کا ایسا خون کر دیا گیا ہے کہ پوری دنیا اس پر شرمندہ ہے. آج پوری دنیا شرمندہ ہے. حالات ایک دو نہیں میرے عزیزوں. یہاں پر بابری مسجد کے ڈھانچے کو گرانے والے آج کھلے عام سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ہم کو گرو ہے, فخر ہے, ہم نے گرایا تھا. اور کورٹ کہہ رہی ہے نہیں, ان میں سے کوئی گرایا ہی نہیں تھا. مجرم کہہ رہا ہے میں نے گرایا ہے, اور کورٹ کہہ رہی نہیں جاؤ تمہیں معاف ہے. یہ ہے عدل کا نظام. یہ ڈھکی چھپی باتیں ہوتی تو میں یہاں ممبر پر نہیں کہتا. یہ باتیں یہ نیتا ان چینلز میں کہہ رہے ہیں جن کو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں. نیوز چینلز میں یہ خود علل اعلان بڑے بڑے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو گرو ہے, فخر ہے, ہم 92 میں ہم گرانے گئے تھے. بعض نیوز اینکرز نے ان کو سوال بھی کیا, ایسا تو نہیں کہ یہ ایک سازش تھی؟ انہوں نے کہا سازش نہیں تھی یہ, اور اچانک نہیں ہوا تھا, یہ پورا پری پلان ہوا تھا. اس کے باوجود ہماری عدالت کہہ رہے نہیں یہ نردوش. میرے عزیزوں مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ وہ جو گرانے کے لیے آئے تھے نہ وہ زمین سے تھے نہ آسمان سے تھے, پتہ نہیں کوئی تیسری مخلوق آ کر کے گئی. شاید ججوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں ایک تیسری مخلوق بھی رہتی ہوگی جس کو کوئی دیکھتا نہیں, اس لیے کہ یہ اپنی کرسی کے سامنے پٹی باندھا ہوا ایک مجسمہ رکھتے ہیں, مورتی رکھتے ہیں. شاید جس جج نے فیصلہ دیا وہ فیصلہ دینے کے وقت بھی پٹی باندھا ہوا ہوگا. عزیزان گرامی وقار, یہ انصاف کا خون نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جنہوں نے دیکھا ڈیمولش ہوتے ہوئے وہ آج موجود ہیں, جو فوٹو لے رہے تھے وہ آج موجود ہیں, جو ویڈیو بنا رہے تھے وہ آج موجود ہیں, اور جو وہاں پر سٹیج لگا کر کے بھڑکا رہے تھے وہ بھی موجود ہیں. اچھا وہ انکار کر رہے ہیں؟ انکار بھی نہیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا ہے. اتر پردیش کے سی ایم نے بھی علل اعلان کہا کہ یہ ایک بہت گرو کا کام کیا گیا تھا 92 میں. واہ ہماری عدالت کو دیکھیں, یہ ہماری عدالتیں ہیں آج, یہ خود کہتی ہیں کہ نہیں یہ نردوش ہے, ان میں سے کوئی بھی ایک بھی مجرم نہیں ثابت ہوا. عزیزان گرامی وقار, تاریخ کے پورے داستانوں میں ڈھونڈ کر کے نکالو, اتنا بڑا ظلم کہیں نظر نہیں آئے گا. میں ایک چیف جسٹس کی رپورٹ پڑھ رہا تھا سپریم کورٹ کے, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اب 90% سپریم کورٹ کے جج انہی لوگوں کو رکھا جا رہا ہے جن کا حکومت سے گہرا تعلق ہو, جبکہ عدلیہ کے نظام میں یہ ہے کہ جمہوریت میں قاضی کو مکمل اختیار ہونا چاہیے, منصف کو اور جج کو اس کے اوپر کسی کا دباؤ نہ ہو, نہ پرائم منسٹر کا نہ صدر جمہوریہ کا, وہ آزاد ادارہ ہونا چاہیے. یہ جمہوریت میں ہے, ڈیموکریسی کے اصول میں موجود ہے کہ آزاد ادارہ ہے عدلیہ, اس پر کسی کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن سپریم کورٹ کے ججز ہیں بہت سارے اور وکلا بھی ہیں جو کھل کر کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ 90% اب یہ عدلیہ کا نظام یا کرسیوں پر ان کو رکھا جاتا ہے جو اٹارنی جنرل کے رشتہ دار ہوں یا پرانے ججوں کے رشتہ دار ہوں یا جن کا حکومت سے گہرا سمبند ہو, گہرا تعلق ہو. مار دیا گیا ہے جمہوریت کو, اور اگر آج ہم بولیں تو یقیناً ہمارے اوپر چارج لگائے جائیں گے. یہ دیش دروہی ہے, یہ دیش دروہی ہے, اور دیش کے خلاف بولنے والے, دیش کے خلاف نہیں, ہم جراثیم کے خلاف بول رہے ہیں. وہ بیکٹیریا جو ملک کو ختم کرنے جا رہے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں. عدل کے معنوں کو آپ سمجھ نہیں پائے تو عدل کی کرسی کو چھوڑ دینا چاہیے. بہت شرم کی بات ہے, ایک درندگی کی حد ہوتی ہے میرے عزیزوں. جو سب سے اعلیٰ قسم کا ادارہ تھا ہندوستان کا, بھارت کا, وہ سپریم کورٹ, وہاں کے جج نے ڈیل کر لیا پہلے سے. جیسے کہتے ہیں نا من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو, میں تجھے حاجی صاحب بولتا ہوں تو مجھے حاجی صاحب بول, میں تمہارے حق میں فیصلہ سنا دوں گا, مندر بنا لو, اور جیسے ریٹائرڈ ہو جاؤں گا تم مجھے پارلیمنٹ میں پہنچا دو. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے میرے عزیزوں, اب بھارت کی جو پبلک ہے, ہندوستان کی پبلک ہے, ہندوستانی عوام ہیں, ان کے اندر اب وہ جذبے نہیں رہ گئے. یہ ظلم کو سہنے کی عادت ڈال چکے ہیں. اگر ظلم کو سہنے کی عادت ڈال چکے نہیں ڈالے ہوتے تو اتنے سالوں تک